اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا خدمتگار، میں آپ کا خادم مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس وقت آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں قوقلس اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، اقتباس از خطبہ فدق یا خطبہ لما کی دوسری ویڈیو اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر بی بی نے اشیاء کی خلقت کے بارے میں بات کی ہے۔ پہلی ویڈیو جو تھی ہماری، اس میں بی بی نے حقیقت توحید حقیقت کلمہ کو بیان فرمایا، یعنی حقیقت توحید کلمہ کی حقیقت کو بی بی نے جو ہے وہ روشن کیا، واضح کیا، یعنی کلمہ توحید کی حقیقت کو واضح کیا۔ دوسری جو ویڈیو ہے، اس میں جو اقتباس از خطبہ فدق سے ہم نے لیا ہے، وہ اشیاء کی خلقت کے بارے میں بتایا بی بی نے۔ کہاں، کس مقام پر جب وہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے حکومت وقت کے پاس گئی تھی اور کھڑے ہو کے ایک طویل خطبہ دیا تھا، دیکھو خطبہ فدق کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس خطبے میں سے دوسرا اقتباس ہم نے چنا ہے اور اس کا عنوان ہے اشیاء کی خلقت۔ اب اشیاء کی خلقت کیسے ہوئی؟ سوال کیا جاتا ہے یہ چیز کیسے بنی، یہ کیسے بنی، یہ کیسے بنی؟ تو اب بی بی نے اشیاء کی خلقت کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے اشیاء کی خلقت جو ہے وہ کیسے کرتا ہے خدا۔ وہ عالمہ ہے بی بی، خیر معلمہ ہے، علم کی، قرآن کی مجسم تفسیر ہے بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ اسی بی بی کے ساتھ مسلمانوں نے یہ خطبہ دیتی رہی، کھڑے ہو کے خطبہ دیتی رہی۔ کسی نے نہیں کہا بھائی بیٹھ جاؤ، کسی نے نہیں کہا تھک گئی ہوگی، کسی نے نہیں کہا کہ آپ کیوں آئی ہیں، ہمیں بلوا لیا ہوتا، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہمیں بلوا لیا ہوتا، ہم بلایا نہیں، جو آئے تو آئے تھے اس انداز میں کہ لکڑی اور آگ لے آئے تھے، دروازہ جلا دیا تھا، شکم نے موسم کو شہید کر دیا تھا، تسلیاں توڑ دی گئی تھی، دروازے کے اندر پرانے ساخت کی کیلیں بدن میں پیوست ہو گئی تھی، منہ چہرے اقدس پہ اللہ ان ہاتھوں کو توڑ دے اور جہنم کے اندر پھینکے، اور بار بار ان ہاتھوں کو لگا کے بار بار ان ہاتھوں کو جہنم کے اندر بنائے، جن ہاتھوں جو ہاتھ بی بی پہ اٹھے، جنہوں نے دروازہ جلایا، جنہوں نے محسن شہید کیا، جنہوں نے پسلیاں توڑی، جنہوں نے بی بی کو بے پردہ کیا، بی بی کی چادر اتر گئی، بی بی کے چھوٹے چھوٹے بچے روتے رہے اور یہ ظلم کرتے رہے۔ اسی جگہ کھڑے ہو کے عزاداران محترم و مسلمان، اسی جگہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اس کا نام ہے خطبہ فدق۔ اس کے اندر سے یہ اقتباس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا اقتباس ہے، پہلا میں عرض کر چکا، دوسرا بیان کر رہا ہوں کہ جس کے اندر جس کی اشیاء کی خلقت کے بارے میں بی بی نے بات کی ہے کہ خدا کیسے خالق کرتا ہے۔ فرماتی ہے ابتدع الاشیاء لا من شیء، ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها وانشأها۔ پھر فرماتی ہے بلا احتزاء امثلۃ تصلها، پھر فرمایا کونها بقدرته، جی کونها بقدرته۔ سنیے گا توجہ سے، ایسی پر لطف اور بہترین ایمان کو تازہ کر دینے والی بات بی بی نے وہاں کھڑے ہو کے کی اشیاء کی خلقت کے بارے میں، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اشیاء کو بغیر کسی شے کے خلق کیا۔ تمہارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو تم چیزیں بناتے ہو، ٹیبل بناتے ہو، پہلے لکڑی چاہیے، چولہے چاہیے، ہتھوڑی چاہیے، دیگر اور چیزیں چاہیے، اس کے لیے ناپ تول کا سامان چاہیے، پھر مہارت چاہیے ہے، بنانے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہو، یہ سب کچھ آپ کو چاہیے، لیکن خدا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اشیاء کو بغیر کسی خام شے کے خلق کیا۔ یہ خام لفظ خام بریکٹ کے اندر ہے، اس کا مطلب یعنی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کو کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو چیزیں یہ ساری اکٹھی ہوں گی اور تو پھر اللہ جو اس چیز کو بنائے گا، نہیں، بی بی نے فرما دیا ہے اس دربار میں کھڑے ہو کر، ان کے سامنے، سب کے سامنے،
ہاں جو بڑے دعوے دار تھے کہ ہم ماننے والے ہیں رسول کے، ان کے سامنے کھڑے ہو کہ بی بی نے توحید کے بارے میں اللہ چیزوں کو خلق کیسے کرتا ہے، یہ تعریف کی خدا کی اور تمجید کی اور خدا بند متعال کی ذات سے شروع کیا، اور پھر آگے جو سلسلے آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی میں ویڈیو میں بیان کرتا چلا جاؤں گا، لیکن آپ لوگوں نے سننا ضرور ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ اللہ نے اشیاء کو بغیر کسی شے کے خلق کیا، جو اشیاء سے پہلے موجود ہے، اور اس نے اشیاء کو بغیر کسی نمونہ اور مثال کی پیروی کے خلق کیا۔ آپ تھوڑا سا توجہ کریں، میں پھر پڑھتا ہوں اللہ نے اشیاء کو بغیر کسی شے کے خلق کیا، جو اشیاء سے پہلے موجود ہوں۔ اشیاء سے پہلے موجود، اشیاء تھی نہیں تو وہ پہلے تھی، اور اس نے اشیاء کو بغیر کسی نمونہ و مثال کی پیروی کے خلق کیا۔ کسی چیز کو دیکھ کر اس نے چیز نہیں بنائی، یہ ہم تو ہے نا چیز دیکھتے ہیں بھائی کیسی بنی ہے اس کی کاپی بنا لیتے ہیں، یہاں تو کئی کاپیاں چل رہی ہیں، یہاں تو پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہر چیز کی کاپی چل رہی ہے، جو کوئی چیز آتی ہے اس کی کاپی بن جاتی ہے، بلکہ کاپی تو چلو اوریجنل چیزیں ڈالے تو پھر بھی ٹھیک ہے، بعض کاپی بناتے ہیں اس میں بھی ملاوٹ، 2 نمبر چیز، شرم بھی لوگوں کو نہیں آتی، کلمہ توحید پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حالت یہ ہے کہ ملاوٹ کرتے ہیں، حالت یہ ہے 2 نمبر مال بناتے ہیں، حالت یہ ہے کہ گندگی اور غلاظت سے تیار کرتے ہیں، حالت یہ ہے کہ حرام و حلال کا خیال نہیں کرتے، پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں، کہاں سے آ گئے ایسے مسلمان، کس نے ان کو کہہ دیا مسلمان، عجیب ہے۔ وہ کسی چیز کو دیکھ کر کوئی چیز نہیں خلق کرتا، نہ اس نے کسی چیز کو نمونہ پہلے بنایا سامنے کہ یہ ایسے ہے تو میں اس کو ایسے بنا دوں، نہیں، یا کسی نے بڑی اچھی بنائی ہے تو میں اس سے اچھی بناؤں گا، نہیں، جو خالق نے خلق کر دی ہے اس سے زیادہ کوئی بہترین خلق کرنے والا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی بہترین خلق کرنے والا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی بہترین رزق دینے والا نہیں ہے، وہ ماں تو حیات کا خالق ہے، وہ جو کچھ خلق کرتا ہے کسی خام مال سے خلق نہیں کرتا، کسی چیز کی جس کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی نہیں، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہیں وہ کوئی اس کے سامنے کوئی مثال ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے تو پھر وہ خلق کرتا ہے، وہ خود بے مثل و بے مثال ہے، پھر وہ چیزیں بھی خلق کرتا ہے۔ اور پھر آخری جملہ بی بی نے فرمایا، تشریح میں چلا جاؤں تو بہت لمبی تشریح ہے، ہاں کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور کتنی اس پہ تفسیریں ہو سکتی ہے، تعویل ہو سکتی ہے، اس پہ کتنی پورے اشرے پڑے جا سکتے ہیں، فقط یہ ان 2 جملوں پر کتنا وسیع و بلیغ کلام ہے بی بی کا، علماء سے پوچھے آپ کو بتائیں گے، اہل عرب آپ کو بتائیں گے، ہاں مجتہدین بتائیں گے، بڑے بڑے ملا سے پوچھے پھر اس کلام کا کیا کہنا ہے اور کیسا کلام ہے، تو یہ کلام خود بتاتا ہے کہ میں پاک زہرا کا کلام ہوں، جیسے قرآن نے بتایا کہ میں اللہ کا کلام ہوں، بڑے بڑے شعراء اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکے، یہ عرب کے بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے وہاں اہل زبان شک کرتے تھے کہ یہ تو محمد کا اپنا کلام ہے، تو پھر چیلنج ہو گیا کہ تم بتاؤ اس کی ایک صورت لیا، نہیں تو چلو ایک آیت ہی لیا، لیکن کوئی ایک آیت نہیں لا سکا۔ معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ خطبہ صدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا کلام ہے، اس کے کلام کے مقابلے میں آج تک کوئی کلام نہیں آیا، جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ناد البلاغہ کے مد مقابل آج تک کوئی کتاب نہیں آئی، ایسے کوئی مکتوب نہیں آئے، ایسے کوئی خطبے نہیں آئے، ایسے کوئی حکیمانہ باتیں سامنے نہیں آئیں، وہ جس طرح وہ فصیح و بلیغ کلام ہے امیر المومنین کا، اسی طرح یہ خطبہ صدق فصیح و بلیغ کلام ہے رسول کی بیٹی کا، دختر رسول کا، مادر حسنین کا، زوجہ علی کا۔ یہ بھی خود اپنی حیثیت اتنی بلند تھی، یہ بھی اچھا بہت بڑا تعارف ہے بی بی کا کہ دختر رسول ہیں، زوجہ علی ابن ابی طالب ہے، مادر حسنین ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدیث کتاب میں تو بی بی کے ذریعے ان تمام شخصیات کا تعارف ہوتا ہے، تو بی بی کا ایک ذاتی اپنا بھی مقام ہے، اپنا بھی ایک کد و کاٹ ہے بی بی کا۔ ہاں خود آخری جملہ فرماتی ہیں، اور اس نے اشیاء کو اپنی قدرت سے خلق کیا، وہ جو کچھ خلق کرتا ہے وہ اپنی قدرت کاملہ سے خلق کرتا ہے، خلق کرنے میں اسے کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی صلاح کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے کہنے کے خلق نہیں کرتا، وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں خلق کیا، جو چیزیں جو اس نے خلق کی ہیں وہ اس کی خلقت ہے۔ دیکھ لیں آپ، سورج
چاند، ستارے، آسمان، زمین، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ حشرات الارض، یہ انسان جس کو اس نے ساری مخلوقات سے افضل قرار دے دیا ہے، لیکن جب یہ اپنی پستی پہ آتا ہے اور پست ہوتا ہے اور گھٹیا حرکتوں پہ آتا ہے تو پھر خود وہ خدا فرماتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں تعلیمات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ چلنا لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر اس کے بغیر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا مسلمان ہوں تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہ سمجھ لے جس دین میں پاک زہرا نہ ہو وہ دین نہیں ہے، اسلام خالی ہے۔ اگر فاطمہ زہرا نہ ہو تو اسلام خالی ہے۔ کیوں؟ فاطمہ زہرا کے وجود کی وجہ سے کئی ایسی ہستیاں خلق ہوئی جو کہ نمونہ عمل ہیں، جو کہ بے مثال ہے مخلوق ہونے کے لحاظ سے۔ جس طرح سے وہ خالق ہونے کے لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح یہ ہستیاں ساری کی ساری، چونکہ بات فاطمہ زہرا کی ہے تو جناب فاطمہ زہرا مخلوق ہونے کے لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہے، کیونکہ فقط ایک مستور ہے پورے دنیا میں، اور دنیا کے بعد جب دنیا ختم ہو جائے گی تو تم لوگ سارے چلے جاؤ گے، قیامت آئے گی اور حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو پورے اس عالم کے اندر فقط ایک بی بی ہے جو عورتوں کی جنت کی سردار ہے، اور کوئی بی بی نہیں ہے۔ باقی بہت ساری بیویوں کی فضیلتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ہوگی، ہاں، کچھ کی حقائق پہ مبنی فضیلتیں ہیں اور کچھ کی کھڑی کھڑائی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن فقط جنت کی سردار ایک بی بی۔ معلوم ہوا اس کائنات میں بھی سب سے افضل ترین جو خاتون ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس لیے ان کو جنت کی عورتوں کا سردار بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اس جہان میں بھی عورتوں میں سے سب سے افضل، پوری دنیا میں ایک عورت سب سے افضل، ایک خاتون محترمہ سب سے افضل، اور اس دنیا میں بھی فقط ایک خاتون سب سے افضل، سردار کی بیٹی سردار۔ اس دنیا میں بھی سردار کی بیٹی سردار ہے، وہاں بھی سردار کی بیٹی سردار ہے۔ یہ اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے۔ اگر کسی اور کو یہ فضیلت ہے تو وہ میدان میں لائے، اگر کسی اور کو یہ فضیلت حاصل ہے تو ان کے فضائل پڑھ کے بتائے۔ فاطمہ زہرا کے مقابلے کی کوئی خاتون ہے ہی نہیں۔ بعض پاک بیویوں کا تذکرہ ہے، ان کے بھی سلام ہے، ان کی فضیلت ہے، وہ بہترین ہیں جن کا ذکر موجود ہے قرآن کے اندر۔ پوری 4 خواتین کو افضل بتایا گیا، ان چاروں میں سب سے زیادہ افضل ترین خاتون فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ آج کی دوسری ویڈیو اشیاء کی خلقت کے بارے میں جو بی بی نے وہاں اپنے حق کے مطالبے کے لیے گئی تھی تو پیش کیا تھا، یہ آپ حضرات کی خدمت میں میں نے پیش کیا ہے۔ باقی آپ جیسے مناسب سمجھیں، میں نے تو اپنی آقا زادی، اپنی مرشد زادی دختر رسول کے الفاظ آپ تک پہنچائے ہیں۔ میں تو ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے پہنچا رہا ہوں اور اس نیت سے پہنچا رہا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے ایسا یہ کچھ کر جاؤں کہ لوگ سنیں تو مرنے کے بعد یہ ثواب صدقہ جاریہ بن کر مجھے پہنچتا رہے اور اس فقیر کی بخشش ہو جائے۔ بس پاک زہرا کے معاملے میں کبھی بھی سستی مت کرنا، ہاں، ان کے دشمنوں کے لیے اپنے دل میں کبھی نرمی مت رکھنا، بس یہی ہے۔ تعاقب جاری رکھنا، تحقیق جاری رکھنا، ہاں، واضح ہے، بالکل واضح ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عزیزو، انشاءاللہ آپ جو دیکھتے رہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہمیں ملتے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، یقیناً آپ قبول فرمائیں گے اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، خداوند متعال ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، عافیت و خیر ہو، آپ سب کے لیے عافیت و خیر ہو۔ جو بی بی کے نوکر ہیں، جو بی بی کو مانتے ہیں، حق پہ مانتے ہیں، ان سب پہ میرا سلام ہے، ان سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ ان کے لیے عافیت و خیر کرے اور بی بی پاک ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔